میم کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کمیونیکیشن اسکل پہ ٹریننگز کرواتے ہیں اور ہم اپنے ٹیم کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ہماری کمیونیکیشن ہمیں میسیج دے رہی ہوتی ہے. جو ہمارا سپورٹیو سٹاف ہوتا ہے, جو ہماری نٹی گریٹی کے کاموں میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ سم ٹائم اچھی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے اور سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے؟ بالکل مہتاب, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے گھروں میں مسائب آپ خبریں سنتے ہیں. جی بالکل. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹرینر کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. آپ کمیونیکیشن سکلز کی آپ بڑی بڑی ورک شاپس کرواتے ہیں, آپ بڑے بڑے ایٹیکیٹس مینرز کی بات کرتے ہیں. جب آپ گھر میں آپ کے مینرز کہاں گئے؟ جب آپ نے اپنے ہیلپر سے بات کرنی تب آپ کے مینرز کہاں گئے؟ جب آپ کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں پورے طریقے سے, ایک ہوتا ہے لا علمی, ایک ہوتا ہے آپ باشعور ہیں, اویئر ہیں, اور ذمہ داری بھی بڑھ گئی. اب آپ ذمہ داری بڑھ گئی, اس کے بعد بھی اب اگر آپ وہی کام کریں تو پھر افسوس کا مقام ہوتا ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ذلیل کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں اپنے ہیلپرس کو, اتنے غلط ناموں سے, زبان صحیح نہیں استعمال کرتے, غصہ کرتے ہیں. نقصان چلے ہو جاتا ہے, ہو گیا, وہ آپ سے بھی تو ہو سکتا تھا, پھر آپ کیا اپنے آپ کو پوچھتے کیا کرتے. ان کو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زندگی میں چینج نہیں آئی نا, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. جو آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کر کے آپ کی زندگی میں آسانی لاتا ہے, وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی. اس کو رسپیکٹ کرنا آپ کا فرض ہے. اس سے ہیلپ سیکھ کرنا سیکھیں, ان کو پلیز کر کے کہیں, ان کو ریکویسٹ کریں. ایک ہوتا ہے ہم میجیکل ورڈ یوز کریں, ایک آرڈر ہے چائے بناؤ, ایک آرڈر ہوتا ہے کہ کیا پلیز چائے بنا دو اچھی سی. فرق ہوتا ہے. آپ جب ان کو دوستی والے موڈ میں لے آئیں گے, آپ ان کو گھر کے بیٹے یا بیٹیاں جو فیمیل یا میل ہیں اس کیٹیگری میں جب آپ شمار کریں گے ان کا, تو نہ صرف ان کی زندگی میں چینج آئے گی بلکہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی. اور یہ چیزیں میں نے بہت جگہوں پہ دیکھی ہیں کہ لوگ اپنے ہیلپرس کو کس طریقے سے ایزیلی انسلٹ کر جاتے ہیں, ان کا دل توڑ جاتے ہیں, ان کے بچوں کے سامنے ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں. اب اپنے گھر کا وہ بھی لیڈر ہے, آپ لیڈرشپ کوالٹیز پہ تو بڑی ورک شاپس لیتے ہیں, گھر میں آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. اگر کل کو کوئی بھی باہر کا بندہ, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں ہمیں سب سے زیادہ کون جانتا ہے, ہمیں سب سے زیادہ ہمارے گھر والے, ہمارے ارد گرد جو ہمارے ساتھ ہیں. اب فرض کریں ایک باہر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور گھر کا آپ کا ہیلپر جو جب اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا کوئی بات, تو وہ یقیناً یہ شکوہ کرے گا کہ وہ تو میرے صاحب یا باجی ہے, جو بھی کہتے ہیں بہت ڈانٹے ہیں, وہ بہت بےزتی کرتے ہیں. بالکل. میں جیسے اپنے ایک کزن کے گھر گیا تو ان کی گلی میں گارڈ تھا, تو اس نے کہا سر گاڑی نظر آگے کر لیں. تو اب وہ 3 بھائی ہیں, تو اس نے کہا کہ باقی 2 تو نہیں کہتے, ایک غصہ کرتا ہے بہت. تو اب مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ وہ اب ظاہر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, بٹ غصے سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا ایک امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے مہتاب, اس سے پہلے کہ آپ اگلے سوال کی طرف جائیں. جب وہ جو آپ کے ہیلپر آپ کے ساتھ رہتے ہیں, جب آپ نے ان کو کانفیڈنس دینا ہے نا, تو سب سے ضروری چیز ہے آپ ان کی پرسنالٹی امپروو کریں. آپ پہلے دیکھ لیں اس پہ کیا کرنی ہے. کوئی شائع ہے اس کو کانفیڈنس دیں, کسی کو کچھ نہیں آتا اس کو انیبل کریں نا, کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو اسکل سکھا دیں. ہماری ہر جگہ آپ کو بچے, چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں. کوئی ٹائروں کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پیٹرول پمپ پہ ہے, کوئی الیکٹریشینز ہے, کوئی پلمبر ہے. وہ بھی تو اسکل ہی سیکھ کے وہاں تک پہنچے ہیں نا, ان کے باپ یا ان کو بڑا ان کو سکھاتا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ اس خدمت کے صدقے میں آپ ان کی زندگی کا معیار بہتر کریں. آپ ان کو انیبل کریں, اویئرنیس دیں ان کو, ہیلتھ اویئرنیس دیں ان کو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ان کو اویئر کریں, ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھائیں, ان کو مینر سکھائیں, ان کو کپڑا پہننا سکھائیں, اپنی پرسنالٹی اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کے طریقے سکھائیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا جو سب سے بڑا بلیم ہے, جو آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا, وہ آپ ہوں گے, کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ. جہاں پہ سنا یہ گیا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ با اختیار ہیں اور تب آپ نرمی کریں تو اس کا صلہ بہت ہے. ویرز جب آپ با اختیار ہیں اور آپ غلط ناجائز اس کا استعمال کریں تو اس میں پکڑ بھی اتنی زیادہ اور پکڑ بھی بہت ہوتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ جو خود کھاتے ہیں ان کو بھی وہی کھلائیں. آپ ان پہ روک ٹوک نہ کریں کہ اگر ان کا دل کر رہا ہے چائے کا کپ پینے پہ, آپ 4 دفعہ پی رہے ہیں تو وہ 2 دفعہ بھی کیوں نہیں پی سکتے. یا آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیوں پہلے ہم سے کھا لیا,
میں نے اکثر یہ بھی نوٹ کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ نہ کھائیں گھر والے تب تک کوئی ہیلپر کھا ہی نہیں سکتا. یہ بہت غلط بات ہوتی ہے. جس کو جب بھوک لگے اس کو آزادی ہونی چاہیے, وہ کھائے. وہ پکاتا ہے تو وہ کھائے کیوں نہ, اس کو اس کے حوالے کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان ساری چیزوں میں ان کو پیار کریں, ان کو اپنائیت دیں, ان کو اپنے ساتھ لگائیں کہ وہ آپ کے گھر کا حصہ ہیں. تو پھر اگر بنا کے رکھا ہے تو پھر اس کو مانیں, ڈیمونسٹریٹ کریں اپنی اچھائی سے, گڈنس سے, سو دیٹ ان کی تکلیف میں شامل ہو جائیں, ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے بچوں کا ان سے پوچھیں, ان کے بچوں کے سامنے ان کو انسلٹ نہ کریں. آپ ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کے ساتھ ان کو اویئرنیس دیں ہر طرح کی چیز کے بارے میں. تو میرا خیال میں کہ اگر یہ کچھ کیا جائے. ویری نائس. دوسرے سوال کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا. ان کی میسج کیا دیں گی ہماری آڈینس کو؟ میں یہ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے نارملی بہت سارے گھروں میں غیر محسوس طریقے سے یہ چیز دیکھی ہے کہ مجھے وہ بچے یا بچیاں بیچارے ہیلپر جو ہیں وہ ڈرے سہمے نظر آتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک ٹرے بھی پکڑی ہوئی ہے تو ان کے انداز سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی تو بعد میں ان کا کیا انجام ہے ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پلیز اس چیز کا خیال کریں, نقصان آپ سے بھی ہو سکتا ہے. اس چیز کا خیال کریں کہ عزت نفس صرف آپ کی نہیں ان کی بھی ہے. ان کو لوگوں کے سامنے انسلٹ نہ کریں, ان کو کچھ کہنا ہے تو سمجھا دیں, ان کو کانفیڈنس دیں اور ان کی کوالٹی لائف میں اضافہ کریں, ان کو انیبل کریں, جو اسکلز آپ کو آتی ہیں اس کا صدقہ سمجھ لیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.